آپ سب سے پہلے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ آپ خود اپنے بچے کے اوپر آپ خود راقی بنیں. وہ دعائیں بتائیں کہ جن دعاؤں کو پڑھ کر ایک انسان جن پوزیشن کے کیسز سے دور رہ سکتا ہے، وہ بلیک میجک کے مسائل سے اپنے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یحییٰ شاہد آج آپ سب کو قرآنک رقیہ سینٹر کے پلیٹ فارم پر ویلکم کرتا ہوں. تو مفتی صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے، یہ جو ہم دم کرتے ہیں، یہ جو ہم رقیہ کرتے ہیں، یہ ہم خود کر سکتے ہیں یا لازم ہے کسی راقی، کسی عالم، کسی فاضل کو بلایا جائے دم کے لیے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیں، سوال آپ کا بہت اہم ہے اور یہ سوال ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر گردش کرتا ہے. سب سے پہلے بنیادی طور پر جو آپ کا سوال ہے کہ کسی کو ہم رقیہ کرنے کے لیے گھر پہ بلائیں یا ان کے پاس جائیں، یا ہم خود اپنے گھر میں رہ کر کچھ چیزوں کو سیکھ کر اپنے بچے کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے والدین کے اوپر ہم خود دم کریں. دیکھیں، جب ہم اسلام کا اس سلسلے میں، اس تناظر میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے تھے. صحابہ نے نبی کو فالو کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی نے وہ چیزیں بتائیں، وہ وظائف بتائے، وہ اعمال بتائے، وہ دعائیں بتائیں کہ جن دعاؤں کو پڑھ کر ایک انسان جن پوزیشن کے کیسز سے دور رہ سکتا ہے، وہ بلیک میجک کے مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وہ نظر بد کے مسائل سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے. جو آج ہمارے یہاں جو بڑی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، اگر ہم صحیح طور پر قرآن و سنت کو فالو کریں تو یحییٰ صاحب آپ یقین جانیں کہ وہ بڑے سے بڑا ڈپریشن کیوں نہ ہو، وہ بڑی سے بڑی انزائٹی کیوں نہ ہو، وہ اسٹریس کیوں نہ ہو، اور وہ اس اسٹریس کا لیول اپنی پیک کے اوپر کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ ختم کیا جا سکتا ہے اللہ کی توفیق سے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک فریم ورک ہے جو شریعت ہمیں دیتی ہے، اس میں رہ کر ایک انسان جو ہے وہ فالو اپ کرے، اس فریم کے اندر رہ کر انسان جو ہے تعلیمات نبویہ کو فالو کرے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک میرا بچہ ہے، میں اس کے اوپر دم کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے، آپ نے صحابہ کو سکھایا اس موقع پر یہ دعا پڑھو، یہ مسئلہ ہو جائے یہ پڑھو، یہ ہو جائے. کچھ وظائف آپ ذکر کیا کرتے تھے، صحابہ کو بتایا کرتے تھے، اور یقیناً صحابہ کے توسط سے پوری دنیا کے اندر پھیلے، اور آج ہم تک وہ وظائف ملے، اور وہ سارے قرآنی جو آیات ہیں، جو ورسز ہیں، جو ان معاملات سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. اب اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ یار میرا بچہ بیمار ہے، میری بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی جن پوزیشن کا کیس میرے گھر کے اندر چل رہا ہے، یا کوئی بلیک میجک کا میرے گھر کے اندر مسئلہ چل رہا ہے، تو وہ فوری طور پر اپنے ارد گرد میں وہ نظر دوڑاتا ہے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤں، کسی عالم کے پاس چلے جاؤں، کسی راقی کے پاس چلے جاؤں. بھائی، آپ سب سے پہلے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ آپ خود اپنے بچے کے اوپر رقیہ کر سکیں، آپ خود راقی بنیں. اور خود راقی بننے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر، آنے والی ویڈیوز میں تذکرہ ان کا کریں گے کہ ایک انسان راقی کیسے بن سکتا ہے، وہ کون سے ایسے گر ہیں، وہ کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں، وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر کوئی انسان ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ ایک بہت بہت بہترین قسم کا اور پاورفل راقی بن سکتا ہے. تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹاپک یہی ہونا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم پڑھ کر، وہ وظائف کون سے ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں، اور وہ رقیہ کا بیسیکلی طریقہ کون سا ہے کہ جس طریقوں کو فالو کر کے ہم کسی انسان کے اوپر، اپنے کسی پیشنٹ کے اوپر دم کر سکتے ہیں، رقیہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.